یہ جو صورت حال ہے، پہلے تو میں چونکہ آپ پہلی دفعہ ہمارے شو کا حصہ بنے ہیں اور ابھی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ تھی وہ ہم نے کل بات کی تھی کہ نئے چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری کا معاملہ ہے، نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، مبارکبادیں مل رہی ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ جو معاملہ تھا ظاہر ہے بڑا سینسیٹیو بھی تھا اور اس کو بہت انڈر ڈسکشن اور چیزوں کے بعد، لیکن اس پہ تحریک انصاف کے جو اعتراضات ہیں یا اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو اس نئی تقرری کے حوالے سے کامنٹ کیجیے گا۔ دیکھیے ارملہ، یہ گزشتہ 2 مہینے سے ایک بڑی بحث چلی جس پہ میراتھن میٹنگز ہوتی رہیں، سیاسی جماعتوں کے آپس میں جوڑ توڑ، اور پھر آپ نے دیکھا رات کے 5 بجے تک پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز ہوتی رہی، ہم اس کو کور کرتے رہے۔ بالآخر پاکستان کے جو نئے چیف جسٹس ہیں ان کا کل نہ پرسوں حلف ہونے والا ہے، اور 3 ججز کو کنسیڈر کیا گیا تھا۔ تینوں سینئر موسٹ ججز ہیں، تینوں کے کریڈنشیل ایز اے جج بہت زبردست ہیں، باہر پڑھے ہیں، ہائی پروفائل کریڈنشیلز ہیں۔ ان میں جسٹس یحییٰ آفریدی کو چوز کیا گیا ہے۔ اب یہ بہت انٹرسٹنگ ہے، ان کا اگر آپ پروفائل دیکھیے ایز اے چیف جسٹس، وہ 2014 کے بعد صوبہ خیبر پختونخوا سے دوسرے چیف جسٹس ہوں گے، اور ساتھ ہی 2 جو سینئر ججز ہیں ان کو سپرسیڈ کیا گیا ہے۔ اگرچہ جسٹس منصور علی شاہ جو کہ سینئر موسٹ جج تھے، اگر پہلا قانون ہوتا تو وہ چیف جسٹس ہوتے پاکستان کے، اور ان کے بھی اتنے ہی ایکولی اچھے کریڈنشل ہیں۔ اب اس پہ بڑی بحث چل رہی ہے کہ آیا کہ کچھ ججز ریزائن کر سکتے ہیں، آیا کہ یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ، لوگوں کا یہ خیال ہے، پرسیپشن پایا جاتا ہے کہ ان کے جو فیصلے آئے ہیں شاید چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کی جو کنٹینیوٹی ہے وہ عدالتوں میں جاری رہے۔ لیکن آپ نے اپنے انٹرو میں ایک انٹرسٹنگ سٹوری بتائی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو کہ بالکل گیم چینجر ہے سیاسی لحاظ سے بھی پاکستان میں، اس کو چیلنج کیا گیا ہے ہائی کورٹ میں۔ بالکل یہ سپریم کورٹ میں بھی چیلنج ہو جائے گی، اور آپ کو معلوم ہے نئے آئین کی روشنی میں اس طرح کے تمام کیسز جو آئینی نوعیت کے ہیں وہ آئینی بینچ ہوگا سپریم کورٹ میں، اور ریفرل ان کو بھیجا جائے گا، اور کیسز جانا شروع ہو گئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 2 دن سے۔ تو یہ کیس الٹیمیٹلی ادھر جانا ہے۔ اب اس کی سٹینڈنگ کیا ہوگی، آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ کا بینچ کیسے دیکھے گا، اور آئینی بینچ کا جسٹس انچارج کون ہوگا، یہ دلچسپ آنے والی سٹوری ہے۔ میں شاید آپ کو اگر ایک انڈیکیٹ کر دوں اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ، اس میں شاید جسٹس امین الدین خان آئینی بینچ کے انچارج ہو سکتے ہیں۔ اچھا، تو یہ دلچسپ صورتحال ہے پاکستان کی سیاست کی۔ اس کو 2 اینگل سے دیکھا جا رہا ہے۔ ایک طرف آپ نے بشرا بی بی کی بات کی، اس آئینی ترمیم کے بعد میرے سورسز یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کے لیے جو سختیاں تھیں وہ کم ہوں گی۔ اچھا، ہو سکتا ہے آج ہی کچھ دیر بعد بشرا بی بی کی رہائی ہو جائے، اور لگتا یہی ہے کہ ان کی رہائی ہو جائے گی، اور آنے والے 2-3 ہفتوں میں آپ کو اور بھی رہائیاں پی ٹی آئی کی جو سیکنڈ ٹیئر کے لیڈرز ہیں ان کی ضمانتیں ہوتی شاید دکھائی دیں، کیونکہ سیاسی جو بوائلنگ پوائنٹس پہ صورتحال تھی وہ اب کام ڈاؤن ہونا شروع ہوگی۔ اس کی وجہ یہ رہی ہے گزشتہ 7 مہینے سے حکومت ایک نمبر لینا چاہ رہی تھی، اور وہ آئینی ترمیم پاس کروانا چاہتی تھی اپنی پرولانگ کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کو۔ دیکھو ارملہ، اس میں ایک بحث یہ بھی آ رہی تھی کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ جو کہ چیف جسٹس اگر بنتے ہیں، یہ گورنمنٹ کے سرکل کے اندر ایک چیز پائی جاتی تھی، سوچ پچار پائی جاتی تھی جب ہم منسٹرز کو یا پارلیمنٹیرین کو ملتے تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ وہ بہت سخت جج ہیں، اور جو ایلیگیشن ہیں الیکشن کے معاملات کے متعلق، ریگنگ ایلیگیشنز، اور ٹرائبونل میں کیسز پڑے ہوئے ہیں 600 سے زیادہ، اور الیکشن کی جتنی کمپلینٹس ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ کے ٹیک اپ کریں گے ود ان 3 منتھ، ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ اور انہوں نے ایک فیصلہ بھی دیا ہوا ہے مخصوص نشستوں کا، جس میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ منوان حکومت کو اس پہ عمل درآمد کرنا ہے، الیکشن کمیشن کو عمل درآمد کرنا ہے، اور یہ تمام سیٹیں جو مخصوص ہیں وہ تحریک انصاف کو دینی ہیں، ان کو پارلیمانی جماعت مانتے ہوئے۔ یہ حکومت کے لیے بڑی مشکل تھی، حکومت یہی کوششیں کر رہی تھی۔ یہی ایک وجہ ہے
کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس نہیں چوز کیا گیا. یہ حکومتی سرکل کے اندر بتایا جاتا ہے. لیکن ایک چیز بڑی اہم ہے, اگر جسٹس شاہجہاں آفریدی سے حکومت یہ توقع کرتی ہے کہ ان کو فیور ملے گی, میں سمجھتا ہوں بالکل نہیں. جتنا میں ان کو ایز اے جج جانتا ہوں, ان کی کریڈینشل کو, ہائی کلاس کے جج ہیں, ہمیشہ جتنے بڑے فیصلے آئے ہیں وہ اپنی پوزیشن لے کے کھڑے ہوتے ہیں, اور وہ بڑی یونیک ہوتی ہے, پورے بینچ سے علیحدہ ہوتی ہے, اپنی ایک رائے دیتے ہیں ہر بڑے فیصلے پہ. آپ نے دیکھا ہوگا, اور انہوں نے جو فیصلے دیے ہیں اس سے ایک بات بالکل طے ہے کہ وہ ایک اپنا مائنڈ لے کے جائیں گے آئین کی اور قانون کی روشنی میں. اچھا سوری, میں آپ کو زاہد صاحب انٹرپٹ کر رہی ہوں, لیکن کل بھی ہمارے پاس ایک بڑے سینئر صحافی موجود تھے, عمران یعقوب صاحب, انہوں نے بھی ریفرنس دیا تھا, اور انہوں نے بھی کہا کہ جب ان تینوں سینئر جج صاحبان میں سے چیف جسٹس کے جو نامینیشن کا معاملہ تھا اس پہ جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے تو اسٹرانگ ریزرویشنز موجود تھیں, جس کو آپ نے بھی ابھی آئیڈینٹیفائی کیا ہے, لیکن جسٹس منیب کے حوالے سے بھی یہی بات تھی کہ ان کو بھی لے کر کوئی حکومت کے دماغ کے اندر اس طرح کی ہی چیز تھی اور اسی طرح کا پرسیپشن تھا, اور وہ شخصیت کو مزید اس طرح سے انہوں نے نہیں ڈسکس کیا گیا. دو کہ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ہم نے انڈر ڈسکشن ان کا نام آیا ہے, لیکن جسٹس یحییٰ آفریدی کے آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے NY پاک فضائیہ کے آپریشنل ایئر بیس کا دورہ کیا ہے. ایئر بیس آمد پر ایئر چیف اظہر احمد بابر نے آرمی چیف کا استقبال کیا. آرمی چیف نے ملٹی نیشنل ایکسرسائز انڈس شیلڈ کا مشاہدہ کیا. انڈس شیلڈ 2024 خطے کی سب سے بڑی کثیر ملکی مشق ہے. آرمی چیف نے پاک فضائیہ کے آپریشنل ایئر بیس کا دورہ بھی کیا ہے. اہم خبر ہے, آپ کو بتاتے چلیں کہ آرمی چیف نے ملٹی نیشنل کا دورہ کیا ہے, اور آرمی چیف کا پاک فضائی کے آپریشنل ایئر بیس کا بھی دورہ. ISPR کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ آرمی چیف نے یہ دورہ کیا ہے, اور NY پاک فضائیہ کے آپریشنل ایئر بیس کا یہ دورہ کیا گیا ہے. ایئر بیس آمد پر ایئر چیف اظہر احمد بابر نے آرمی چیف کا استقبال کیا. آرمی چیف نے ملٹی نیشنل ایکسرسائز انڈس شیلڈ کا مشاہدہ کیا. انڈس شیلڈ 2024 خطے کی سب سے بڑی کثیر ملکی مشق ہے. ان مشقوں میں 24 ایئر فورسز شریک ہیں. آرمی چیف نے پاک فضائیہ کے آپریشنل ایئر بیس کا دورہ بھی کیا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے پاک فضائیہ کے آپریشنل ایئر بیس کا دورہ کیا ہے. ایئر بیس آمد پر ایئر چیف اظہر احمد بابر نے آرمی چیف کا استقبال کیا. آرمی چیف نے ملٹی نیشنل ایکسرسائز انڈس شیلڈ کا مشاہدہ کیا. انڈس شیلڈ 2024 خطے کے سب سے بڑی کثیر ملکی مشق ہے. ان مشقوں میں 24 ایئر فورسز شریک ہیں. آرمی چیف نے پاک فضائیہ کے آپریشنل ایئر بیس کا دورہ بھی کیا ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے پاک فضائیہ کے آپریشنل ایئر بیس کا دورہ کیا ہے. ایئر بیس آمد پر ایئر چیف اظہر احمد بابر نے آرمی چیف کا استقبال کیا ہے. آرمی چیف نے ملٹی نیشنل ایکسرسائز انڈس شیلڈ کا مشاہدہ کیا ہے. انڈس شیلڈ 2024 خطے کی سب سے بڑی کثیر الملکی مشق ہے. ایکسپیکٹیشنز ہیں لوگوں کی, لوگ مارے پھر رہے ہیں, اور حکومت بھی ایک اور قانون سازی بھی کرنا چاہتی ہے جو کہ CRPC پہ ہے, کریمنل جسٹس سسٹم پہ ہے. اور یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ ایک اور آئینی کا جو ترمیم ہے وہ بھی جلد آپ کو دیکھنے کو ملے گی, جو کہ حکومت لانا چاہتی ہے, کیونکہ حکومت کو معلوم ہے اب اس کو ایک ریکوائرڈ نمبر جو تھا وہ ان کو مل چکا ہے, اس میں بھی قانون سازی ہوگی. تو جو انصاف کی جلدی ہے لوگوں کو چاہیے, 22 لاکھ لوگوں کو, اس سے جڑے کروڑوں لوگ ہیں, یہ 22 لاکھ لیٹیگنٹ ہیں, پوری فیملی اس میں انوالو ہوتی ہے, اور ان کے کئی سالوں سے کیسز پڑے ہوئے ہیں. تو یہ بڑا چیلنج ہوگا پاکستان کے آنے والے چیف جسٹس کے لیے. اور
ٹھیک ہے، میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں چونکہ اب ہم آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سیاسی صورتحال پہ بھی ظاہر آپ کا تجزیہ لینا چاہوں گی۔ تحریک انصاف کی جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ آج ہو سکتا ہے کہ بشرا بی بی کی ضمانت منظور ہو جائے اور جو بھی معاملات ہیں ان کی رہائی ہو جائے انفیکٹ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی تحریک انصاف نے اپنی جو جلسوں والی اسٹریٹجی تھی اس کو احتجاج پہ کنورٹ کیا تھا، ہمیں پتہ ہے، اور اس کے بعد احتجاج بھی ہوا، لیکن اس میں جو صورتحال بنی وہ کچھ ان کے تحریک انصاف کے لیے حوصلہ افزا نہیں تھی۔ ایک بار پھر علی امین گنڈا پور صاحب آپ کو پتہ ہے وہ احتجاج کی کال دیتے رہتے ہیں اور ان کے مطابق جب تک وہ بانی پی ٹی آئی کو آزاد نہیں کرائیں گے وہ تب تک نہیں آرام سے بیٹھیں گے، یہ وہ کہہ رہے ہیں اپنے کارکنوں کو بھی اور خود بھی۔ تو یہ جو ڈی چوک جانے کا اعلان کیا گیا ہے، ملک بلاک کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دو کہ ان کی ایک کیس میں گرفتاری کے حکم بھی جاری کر دیے گئے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کے۔ دیکھو ارملہ، جو میری سورسز سجیسٹ کرتے ہیں کہ بشرا بی بی کو ضمانت مل جائے گی، وہ باہر آ جائیں گی، عمران خان کی بہنوں کو بھی آنے والے چند ہفتوں میں بلکہ چند دنوں میں آپ دیکھیے گا وہ بھی باہر آ جائیں گی، شاہ محمود قریشی بھی 3-4 ہفتوں میں باہر آ جائیں گے۔ تو جس طرح یہ کام ڈاؤن ہے یہ جاری رہے گا، لیکن گورنمنٹ کے خلاف پروٹیسٹ ہوگا۔ آپ دیکھیے گا 26-27 کو شاید پی ٹی اے کے کچھ رہنماؤں کی عمران خان سے ملاقات ہو جائے گی، اس کے بعد وہ پروٹیسٹ کی ایک کال دیں گے جو کہ فائنل کال مجھے لگتی ہے، کیونکہ پہلے وہ ریہرسل کر چکے ہیں، کئی بار ڈی چوک آنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، پنڈی میں بھی آنے کی کوشش کرتی رہی ہیں، لاہور میں بھی انہوں نے کوشش کی ہے، ایک اٹیمپٹ کیے ہیں، بہت سارے بیک ٹو بیک اٹیمپٹ کیے ہیں علی امین گنڈا پور۔ مجھے لگتا ہے پرابلم ارملہ کہاں ہے؟ پاکستان تحریک انصاف یونیلیٹرل رسپانس گورنمنٹ کے لیے بڑی مشکل کیوں نہیں کھڑی کر سکی؟ کیونکہ جے یو ایف نے ان کو ڈچ کیا ہے سیاسی طور پر، ان کے سیاسی مخالف تھے، ایک غیر فطری اتحاد تھا جو کہ چل رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بہت ہی زیادہ تقسیم ہے، ان کے جو رینکس ہیں، ہر کسی کا ایک اپنا موڈ ہے، اپنی سوچ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، کیونکہ ان کی ٹاپ لیڈرشپ جیلوں میں ہے، تو یونیلیٹرل رسپانس نہیں مل رہا۔ خیبر پختونخوا سے لوگ نکل رہے ہیں لیکن پہنچ نہیں پا رہے، جبکہ پنجاب کے دوسرے حصوں میں آپ دیکھیں پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے وہ تو بالکل فیل ہوئی ہے، لاہور میں پرٹیکولرلی لوگ نکالنے میں، اور پھر جو سندھ ہے وہ بالکل خاموش ہے۔ پی ٹی آئی کراچی جو ہے وہ آپ نے دیکھا، اور بلوچستان میں تو پہلے ہی ان کی اتنا وجود نہیں تھا۔ تو اس لیے تحریک انصاف جب تک تقسیم ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ایک بڑا رسپانس ان کو ملے، لیکن علی امین گنڈا پور جو چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ لیڈ کر رہے ہیں اس وقت۔ اس طرح کسی الیکشن کیمپین میں آپ کو یاد ہوگا وہ جو شیر افضل مروت تھے، انہوں نے موبلائز کیا تھا پشتون بیلٹ کو۔ اسی طرح سے علی امین گنڈا پور کے پاس بڑی حکومتی پاور بھی ہے، حکومتی مشینری بھی ہے، انہوں نے استعمال بھی کی ہے، خیبر پختونخوا میں لوگوں کو لے کے آئے ہیں، لیکن لوگوں کی ود ان پی ٹی آئی اب اس طرح کی ہمیں خبریں ملتی ہیں کہ کمپرومائز ہیں، وہ شاید ڈبل گیم کھیل رہے ہیں۔ وہ ان کو پتا ہے کہ جب عمران خان باہر آئیں گے تو ان کی چیف منسٹرشپ بھی خطرے میں آ سکتی ہے، کیونکہ علی امین گنڈا پور کے خلاف میرے سورسز یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ جو ساؤتھ کے پی کے ہے، مردان ثوابی، وہاں کی جو لیڈرشپ ہے وہ بالکل ہی ان کی سپورٹ حاصل نہیں ہے ود ان پی ٹی آئی۔ علی امین گنڈا پور یعنی پی ٹی آئی کے انٹرنل میٹرز ابھی اس طرح سے سارٹ آؤٹ نہیں ہو رہے۔